تو اب جو آخری باب رہ گیا ہے عقیدۃ المسلم کے حوالے سے وہ ہے شرک اکبر اور شرک اصغر کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ توحید کی جو ضد ہے وہ شرک ہے، اور ضد سے اس کی ضد کا حسن ظاہر ہوتا ہے، اور ضد سے ہی کسی چیز کی خوبی و خامی نمایاں ہوتی ہے۔ شرک کو جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کی توفیق اور مشیت سے اس کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر یہ 35 ہے کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بنا دے۔ شیخ تیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلا کون آزمائش سے معمون ہو سکتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و بلائی کی باتیں دریافت کرتے اور میں آپ سے شر اور برائی کے بارے میں سوال کرتا، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اور ایک شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، اس کا میں اردو میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں نے شر کی آگاہی حاصل کی اس لیے نہیں کہ برائی کرنے کا کوئی ارادہ تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اس سے دامن کش رہوں، کیونکہ جو برائی سے واقف نہیں ہوتا وہ برائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی برائی جس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں اس کے مرتکب نہ ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر اور دوسری شرک اصغر۔ شرک اکبر یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت کو غیر اللہ کے لیے انجام دینا شرک اکبر ہے، جیسے غیر اللہ کو پکارنا، اس سے مدد اور اعانت طلب کرنا اور اس کی پناہ چاہنا، اور خوف و امید، محبت، توکل اور خون بہانے جیسے وہ تمام اعمال جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں ان کو اللہ کے لیے خالص کرنا توحید اور اطاعت ہے، جبکہ وہ عبادتیں اگر غیر اللہ کے لیے انجام دی جائیں تو یہ شرک اکبر اور اللہ تعالیٰ سے کفر ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء کی آیت نمبر 36 کے اندر فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 کے اندر فرماتا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکیں بلکہ ان کو پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 تا 14 کے اندر فرماتا ہے، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ، یہی اللہ تم سب کا پالنے والا، اسی کی سلطنت ہے۔ جنہیں ان کے سوا پکار رہے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو فریاد رسی ہی نہیں کریں گے، بلکہ قیامت کے دن اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ آپ کو کوئی بھی حق تعالیٰ جیسا خبردار خبریں نہ دے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ الجن کی آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ شرک اکبر کا مرتکب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 72 کے اندر، إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ ان مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالی نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ مشرک انسان کا عمل رائے گاں ہو جاتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے تمام نبیوں کی طرف بھی وحی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو بلا شبہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا اور بالیقین تو ضیاءکاروں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، سورہ الفرقان آیت نمبر 23۔ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ یہ آیتیں بندہ مسلم کو متنبہ کرتی ہیں کہ وہ شرک سے ہوشیار رہیں اور مردوں کو پکارنے جیسے شرکی اعمال سے گریز کریں۔ مردوں سے مدد طلب کرنا، ان کے نام پر خون بہانا، ان سے اللہ کی طرح محبت کرنا یا امیدیں قائم کرنا، ان چیزوں میں سے ان سے خائف ہونا جن پر اللہ کے سوا کسی کو قدرت نہیں، جیسے قبر میں مدفون شخص سے اس بات کا خوف کرنا کہ وہ اس سے بیماری میں مبتلا کر دے گا یا اس سے کوئی نقصان پہنچائے گا یا اس کا رزق روک دے گا اور اولاد سے محروم کر دے گا، یہ سب شرک اکبر کے مظاہر ہیں۔ وہ شخص جو قبر والے سے یا مردے سے یہ امید قائم کرتا ہے کہ وہ اس کی مصیبت دور کر دے گا یا اس کی فریاد رسی کرے گا یا اس کو بیماری سے شفا دے گا، تو ایسا کرنے والا شرک اکبر کا مرتکب ہے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی کو قدرت حاصل نہیں، تو بھلا یہ چیزیں مردوں سے کیسے طلب کی جا سکتی ہیں؟ افسوس اور حسرت کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی شرک اکبر اور ناقابل معافی گناہوں کے شکار ہیں۔ وہ گناہ یہ ہیں کہ وہ مردوں کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کے نام پر خون بہاتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں اور ان کاموں کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے عمل کے جواز پر دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم قبر والوں کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان سے سفارش طلب کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ یہ مشرکین کی دلیل ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو ضرر پہنچا سکیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، سورہ الزمر۔ خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا کر رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کے نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کرا دیں گے، اللہ نے انہیں کافر قرار دیا ہے اور اپنی کتاب میں ان کی گمراہی کو بیان فرما دیا ہے، جبکہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم ان مردوں سے صرف سفارش کے طلبگار ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ گویا مشرکوں کے اس عمل میں اور قبر پرست مزاروں اور قبروں کے پاس جو اعمال انجام دیتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔